چونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ مکمل ہوا، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی آپ علیہ السلام سے خصوصی مناسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ کی رسالت کو مانیں، آپ کو رسول مانیں، وہیں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول مانیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ محفوظ فرمائے، اگر آپ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کا ایمان نامکمل ہے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات رسولوں کا جو سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس پوری کائنات میں سب سے پہلے نبی ہیں، ان کے بعد مختلف زمانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ جیسی جیسی اللہ کو منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعض ایک روایت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 2 لاکھ سے قریب 1,80,000 یا 2 لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نبیوں کا سلسلہ چلا، جس میں 300 سے زائد رسول آیا، 300 سے زیادہ۔ مورخین نے بیان کیا کہ 313 جو بدری صحابہ کی تعداد ہے، اسی کے عین مطابق قریب قریب اللہ تعالیٰ نے حضرات رسول کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اور ان 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی جماعت میں اولو العزم 4 پیغمبر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 پیغمبر۔ ایک اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام نبیوں پر
رسولوں پر، اولو العزم پیغمبروں پر سب سے بڑا مقام اللہ نے ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ کا مقام نبیوں سے بھی بڑا ہے، آپ کا مقام رسولوں سے بھی بڑا ہے، بلکہ آخری درجہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی تعداد 4 ہے، ان سے بھی بڑا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اتنا بڑا مقام، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دیگر حضرات انبیاء پر، دیگر حضرات رسولوں پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ کتنی چیزوں کے ذریعے؟ 6 چیزوں کے ذریعے۔ وہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو تنہا اللہ نے مجھ ہی کو عطا فرمائی، نہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا فرمائی، نہ کسی رسول کو عطا فرمائی، نہ کسی اولو العزم پیغمبر کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز جو مجھے عطا فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ جامع کلام۔ جامع کلام کسے کہتے ہیں؟ کہ پورے سمندر کو آدمی کوزے میں بھر دے، پورے سمندر کو 1 گھنٹے کی بات ہے، اسے آدمی 2 منٹ میں سمجھا دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جامع کلام۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے، آج لوگوں کو جامع کلام سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ارے بڑی نہیں پڑی، 30 سیکنڈ کا ویڈیو آتا ہے دیکھتے ہیں، گھنٹے کا ہوتا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ 10 منٹ کا بیان ہے اسے سنتے ہیں، اس کے بالمقابل وہ بیان جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے اسے نہیں سنتے، اسے سنتے ہیں جو 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ نے جو بیانات خطابات فرمائے ہیں اس کا حال یہی کہ بہت مختصر ہوتے تھے اور بہت جامع ہوتے تھے۔ کہ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس کی تشریحات آج تک بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کہ ہر زمانے میں محدث پیدا ہوتے ہیں اور اس حدیث کا مطلب اپنی تحقیق سے، اپنے مطالعے سے اور اپنی زندگی کے تجربات سے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جہاں مطلب پہلے زمانے کے صحابی نے بیان کیا، پہلے زمانے کے تابعی نے بیان کیا، اس کے بعد کے زمانے کے تبع تابعی نے بیان کیا، کسی امام نے بیان کیا، مجتہد نے بیان کیا، کسی محدث، کسی فقیہ نے بیان کیا، جہاں یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت تک یہ تشریحات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک پہلی حدیث لے لیجئے۔ بخاری شریف حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی تشریحات میں حضرات علماء کی کتنی کتابیں اور کتنے اقوال
کتنے ملفوظات، کتنی باتیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ حدیث اس معنی میں بھی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک صحابی تھے حضرت عمیر، ابو عمیر ان کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ان کا ایک چھوٹا چوزا تھا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس چھوٹے سے چوزے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا وہ جو چھوٹا پرندہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا جملہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرات فقہا نے، فقہا سے مراد جو مسائل کو بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محض اس ایک حدیث کے جملے سے حضرات فقہا نے، مسائل بیان کرنے والے علماء نے 100 مسائل بیان کیے ہیں۔ ارے بولو کتنے مسائل؟ 100 مسائل۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا، جامع کلام کہ بات بڑی مختصر ہوگی لیکن اس کا مطلب قیامت تک آنے والے انسان سمجھتے رہیں گے، ان پر اس علم کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اس کی بات یہاں ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد اس میں کوئی دروازہ، کوئی بات باقی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلام عطا فرمایا، پہلی چیز۔ آپ نے فرمایا دوسری فضیلت مجھے دیگر انبیاء پر، دیگر رسولوں پر اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے میرے لیے اور مجھے بطور خاص میرے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ نصرت بالرعب، کہ میری مدد کی گئی رعب و دبدبے کے ذریعے۔ میرا رعب تھا، میرا دبدبا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ غزوات کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی زور سے بولتے نہیں تھے، چیختے چلاتے نہیں تھے، بلکہ نرم طبیعت، نرم گفتار، نرم رفتار ہمارے نبی تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیسا رعب، کیسا دبدبا، کیسی عظیمت کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور جانثار صحابی رسول ہیں، بڑے شجیع، بڑے بہادر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے، کیسے رہتے تھے کہ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ دوسری وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کیا مت کرو؟ بلند مت کرو۔ تو روایتوں میں لکھا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کبھی حضور سے بات کیا کرتے تھے، حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا بات کہی؟ بہت آہستہ عرض کرتے تھے۔ آپ کا دبدبا تھا، آپ کا رعب تھا، آپ کو اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، جو آدمی میرے سے 1 مہینے کی مسافت کے دوری پر ہے وہ بھی میری مدد کرتا تھا میرے اس کے دل کے اندر رعب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ وہی اس کے دل کے اندر میرا رعب ڈال دیتا تھا، میرا دبدبا اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے غنیمت کے مال کو حلال کیا۔ کیا کیا؟ ارے بولو، غنیمت کے مال کو حلال کیا۔ میرے سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، نہ ان امتیوں کے لیے، نہ ان قوموں کی، ان امتوں کی کہ رسولوں کے لیے یہ بات حلال نہیں تھی کہ وہ غنیمت کے مال کو استعمال کرے۔ غنیمت کا مال کسے کہتے ہیں؟ دشمن قوم کے ساتھ کوئی محاربہ ہوا، قتال ہوا، لڑائی ہوئی، فائٹنگ ہوئی، ہم لوگ جیت گئے، کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہوئے، تو پھر وہ مال غنیمت جتنا چھوڑ کر گئے، جتنا مال چھوڑ کے گئے، وہ سارا کا سارا ہمارا، جتنا لے کر آئے تھے، اور اگر وہ قیدی بن گئے تو ان کا جتنا مال ہے، لمبی تفصیل ہے، وہ سارا کا سارا ہمارا ہے۔ پہلی امتوں پر یہ چیز حلال نہیں تھی، اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں یہ چیز اس امت کے لیے حلال فرمائی، پاک فرمایا کہ تمام مالوں میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تمام مالوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ پاک مال اگر کوئی ہے تو وہ 2 مال ہیں۔ کتنے مال ہیں؟ 2۔ نمبر 1 غنیمت کا مال، وہ بالکل پاک ہے، انہیں کیسا کمایا، انہیں کیسا جمایا، اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ چھوڑ کے بھاگا ہے، وہ پورا کا پورا پاک مال ہے، طیب مال ہے، وہ جتنا میرے حصے میں آئے اس کے استعمال کی مجھے پوری اجازت ہے۔ ایک مال۔ اور دوسرا مال جو عورت کو ہم مہر کی رقم دیتے ہیں، عورت اپنی طرف سے وہ مہر میں سے کچھ ہم کو واپس دے دے، یہ دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ پاک صاف پوتر مال ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اکابر علماء کے تجربوں کو بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی لا علاج مریض ہے، لا علاج مریض کا تو کتنے دوائیں کرے تو بھی شفا نہیں مل رہی، ایسا بیمار ہے، اس نے اپنی بیوی کو مہر دیا، مہر دینے کے بعد بیوی نے اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے 5000 دیا مثال کے طور پر، اس 5000 میں سے بیوی نے 1000 روپیے دے دیے، لو جی تمہیں 1000 رکھ لو، مجھے 4000 بس۔ اگر بیوی دے دیتی ہے اپنی رضامندی سے تو حضرت نے فرمایا اس لا علاج مریض شوہر کو چاہیے کہ اس قیمت سے وہ بازار جائے، شہد کی بوتل خریدے، ارے شہد کو تو سمجھتی نہیں، شہد کیا بولتی انگلش میں، ہنی، شہد خریدے، اور بارش کا جو پانی برستا ہے، جب بارش کا موقع ہو اس وقت بارش کے قطروں کو ایک برتن میں پکڑ لے
اور اس شہد کو ملا کر استعمال کرے کھائیں، اس کی لا علاج بیماری اللہ اس چیز کے ذریعے ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو پیسہ لگا ہے وہ دنیا کا سب سے پاک مال ہے۔ آج ہمیں دیتے نہیں، انہیں الٹا کہاں سے ہم نہ دی۔ جو نہیں دیے ہیں ارادہ کرو دیں گے، انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ بعض علماء نے اپنا ایک قول بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی بیوی سے وعدہ کرنے کے بعد مہر نہیں دیتا، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن لکھا ہے علماء نے احتیاط کے درجے میں قول یہ بیان کیا کہ مہر میں رجسٹر میں لکھا دیا 7,786، اسے لکھاتے ہیں 10,000 لکھ لو حضرت، دیتے اس وقت دیکھی نہیں لیتے، 20,000 لکھ لو، اب کون سا دینا، پوری زندگی ہے، انہیں چھمنا کھا جاتی ہے، اسے ہمیں کیا دینا، تو بولتے نہیں بولتے، اللہ معاف فرمائے۔ علماء نے احتیاط کے درجے میں لکھا اور یہ کہا کہ اللہ نے اسے واجب کیا اور صاف آیت میں فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں سے متعلق کیا چیز فرض کی ہے، مہر کو اللہ نے واجب اور لازم قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی مہر کو متعین کرنے کے بعد نہیں دیتا تو حضرات علماء کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ اس کی پوری زندگی اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے دینا چاہیے، دیں گے، ارادہ بھی نہیں کرتا اور دینے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ایسے مرد کی پوری زندگی زناکاری میں گزرتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دو مال، اس میں پہلا نمبر مال غنیمت کا جو پہلے کی کسی قوم کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں حلال کیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پھر آگے آپ نے فرمایا اور وضاحت ہے، اسی موقع پر عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے چوتھی چیز فرمایا کہ وہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ نے جو 6 چیزوں کے ذریعے دیگر نبیوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک بنایا اور میرے لیے سجدے کی جگہ بنایا۔ پہلی قوم میں یہ بات نہیں تھی، ان کو اگر نماز اپنے اس زمانے میں جس طریقے کی نماز فرض تھی اور جیسی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ، ایک متعین جگہ ہوتی تھی، اس جگہ میں اگر آ کر وہ عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت پوری ہوتی تھی، ورنہ ان کی عبادت پوری نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کا گھر یہاں ہے اور ان کا عبادت خانہ 50 کلومیٹر دور ہے تو ان کو باہر صورت 50 کلومیٹر دور جا کر عبادت اگر وہ کرتے وہی ان کی عبادت پوری ہوتی، ورنہ ان کی عبادت پوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میرے تمام امتیوں کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا، یہ بنایا کہ وہ جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہے وہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ علماء مفسرین نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس زمانے میں حضرات انبیاء کے علاوہ ان کا کوئی امام نہیں ہوتا تھا، نبی جو تھے وہی ان کے امام۔ اور بڑی عجیب بات کہ اس زمانے میں جو کتاب ان کو ملتی تھی وہ کتاب کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے، نبی کے علاوہ
جیسے ہمارے بچے حافظ ہیں، اس امت کی کتاب کے حافظ، کلام مجید کے حافظ بے شمار بچے، لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اس پوری کتاب کے حافظ تنہا اس زمانے کے نبی ہوتے تھے۔ نبی کے علاوہ پوری قوم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا جو اس پوری کتاب کا حافظ ہو، نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہمارے نبی کو یہ چیز عطا فرمائی کہ پوری روئے زمین میں جہاں بھی آدمی سجدہ کرے اس کا سجدہ، ارے جماعت کی نماز واجب ہے، جماعت کی نماز واجب ہے۔ جس علاقے میں مسجد ہی نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ مسجد بنا کو پڑھنا نہیں۔ جب مسجد نہیں ہے، کہیں 4-5 لوگ جمع ہو گئے، وہ وہی جماعت کر لے۔ اگر جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، کیا کریں؟ مسجد آئیں، ان کے لیے حکم ہے۔ اگر مسجد قریب ہے، مسجد جائیں، وہاں جا کر نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ، یا نہیں ہے مسجد دور ہے، اگر جماعت کے کئی افراد شریک ہو گئے، وہاں امامت کرانے کی، جماعت کرانے کی گنجائش ہے، وہی ایک امام بنے، دیگر افراد مقتدی بنے، وہی جماعت کی نماز ہو جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے حصوں میں اتنی وسعت میرے لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر کچرا ڈالنے کے قریب بھی اگر کوئی جگہ پاک صاف ہے، آدمی اگر اسے کہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے، وہاں بھی اگر سجدہ کرتا ہے اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زمین کو اتنا حلال کیا اور اس انداز سے بنایا کہ پوری روئے زمین پر کچرا پڑیا سو جگہ نہیں، گندی جگہ نہیں، اس کچرے پڑے ہوئے جگہ کے بازو ایک پاک جگہ ہے، گندی نہیں ہے، پاک صاف جگہ ہے۔ پوری مسجد بھر گئی، روڈ بھر گیا، عید کی نماز میں کیا کرنا؟ بھئی کچرا ڈالنے کی جگہ قریب ہے، تو فرمایا وہی جانماز بچھا کر نماز پڑھ لو، اگر وہ جگہ صاف ہے تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا 5ویں نمبر پر وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے میرے سے پہلے جتنی قوموں کو اور جتنے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے کسی خاندان کے واسطے، کسی نبی کو اللہ نے کسی قبیلے کے واسطے، اور کسی نبی کو اللہ نے کسی ملک کے واسطے۔ بعض حضرات انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو مختلف اور چند افراد کے لیے اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، چند افراد کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک خاندان کے لیے۔ لیکن آپ کی فضیلت یہ ہے، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ ارے بولو، پوری مخلوق کے لیے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ پھر اسی کی مزید وضاحت کر دی آپ نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کا جو سلسلہ تھا اللہ نے اسے مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ لا نبوت بعد نبوتی، اب آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارے کوئی نبی آئے گا؟ بولو، سب بولو، نہیں آئے گا، ہرگز ہرگز نہیں آئے گا۔ ولا رسالت بعد رسالتی، آپ جب رسول بن گئے اب کسی رسول کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ پہلے پارے کے پہلے سورے میں، ویسے تو سورہ فاتحہ تمام سورتوں کا خلاصہ ہے، اس پہلی سورت سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر جو پہلے نمبر کی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پھر آگے اللہ نے خود وضاحت کی کہ متقی کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کے صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جیب پر نہیں، غیب پر، جو دکھ رہا ہے اس پر نہیں، جو دکھا رہا ہے اس پر نہیں، اس پر جو اللہ نے فرمایا اللہ غیب میں ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ غیب میں ہے، جو صحابہ کی جماعت نے فرمایا صحابہ کی جماعت ہم سے غیب میں ہے، عالم برزخ میں ہے، تو ان کی بات پر ایمان رکھنا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اب دوسرا کام یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، بچا بچا کر نہیں رکھتے بلکہ خرچ کرتے ہیں۔ جو دیا اللہ نے دیا اس پر خوب لٹاؤ، اور دنیا کا ضابطہ ہے، علماء نے صاف فرمایا دنیا میں اگر مال بڑھانا چاہتے ہو اس کے دو ہی راستے ہیں، اگر تیسرے راستے کو تلاش کرو گے زندگی میں کبھی مالدار نہیں بن سکتے۔ فرمایا پہلا راستہ ہے کہ اللہ جس نے مال دیا اس کے نام پر خوب خرچ کرو۔ کیا کرو؟ نے بولتی اللہ دیا تو نہ خرچ کرنا، جتنا دیا وتنا خرچ کرو، 2 روپے ہی 1 روپیہ خرچ کرو، 8 آنے خرچ کرو، اللہ مزید بڑھا کر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کے قرض کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، ذرہ گرہ نہیں، بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ تو صاف فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک خرچ کرے گا، ایک نیکی لائے گا، ایک کے بدلے میں 10 دیں گے۔ آج اعلانہ کر کر کو تھک جاتی، کوئی مسجد کا تعاون کرنے کے واسطے تیار، انہوں بولنے کا بولتی لیو، ہم نہ بول رہی، میرے بازو والے بول رہی سو، منجھے بولے تو دیکھنا سو، غلط ہے۔ مسجد کیسے چلے گی؟ آپ کے ذریعے۔ دینی قلعے کیسے آباد رہیں گے؟ آپ کے ذریعے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی اللہ کا ماننے والا، اللہ کا انکار کرنے والا مسجد کو 1 پیسہ نہ دے، اس کے باوجود اللہ پوری دنیا کی مساجد کا نظام چلانے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی سنت، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ان بندوں کا بیڑا پار ہو جائے، یہ عبادت اس درجے کی نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے نام پر تعاون کریں، اس تعاون کی برکت سے ان کا جو جنت میں مقام ہے اس مقام تک ان کے اس تعاون کے ذریعے ہم ان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ جانی عبادت میں کمی ہو گئی، مالی عبادت کے ذریعے اللہ اسے پوری کریں گے۔ کوئی مالی عبادت نہیں کر سکتا، اس کی جانی عبادت کے ذریعے اللہ اس کو پورا کریں گے، لیکن جس کے پاس جان رکھتا ہے پھر بھی جانی عبادت نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، جو مال رکھتا ہے وہ مالی عبادت نہیں کرتا وہ گنہگار ہے۔ تو فرمایا متقی بننے کے لیے تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ مال بڑھانے کا پہلا طریقہ میں نے عرض کیا کہ جس نے دیا ہے اس کے نام پر خوب خرچ کرو۔ ارے بھائی
کسی بچے کو اس کے باپ نے 100 روپے دیے. کتنے دیا؟ 100 روپے دیا. بابا باپ 100 روپے دیا. انہیں 50 روپے کیا کریا کی؟ اسی 50 روپے میں باپ کو ایک گفٹ لا کو دیا, تحفہ لا کو دیا. باپ کیا کرتا ہے؟ کہاں بھی میرا بچہ, میں انہیں خرچ کریں دے کر کو دیا, انہیں اپنی خواہش پوری کریں دے کر کو دیا, انہیں دیکھے تو الٹا میرے پیسے میں منجا گفٹ لا کو دے رہا ہے. تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس گفٹ کو قبول کر لے کو, لے رے بیٹا 500 روپے رکھ لے, ماشاءاللہ باپ کا دل خوش ہو جاتا. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو اللہ کے بندے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, اللہ فخر کرتے ہیں, دیکھو کہ میرا بندہ اس کے پاس نہیں تھا, میں نے دیا, یہ میرے مال میں سے میرے ہی نام پر خرچ کر رہا ہے, اور بڑھا کر دو. اللہ اور بڑھا کر دیتے ہیں, اور اضافہ کر کے دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ متقیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو میرے سے پہلے نازل کی گئی. اے نبی جی آپ سے پہلے جو کتابیں اتری, جو نبی اترے, جو رسول آئے, ہم اسے بھی مانتے ہیں. ارے مانتے نہیں مانتے؟ سب بولو, تمام نبیوں کو مانتے ہیں. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ پر نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں, اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں. یہاں آیت مکمل ہو گئی. پھر آگے وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگر آپ چاہو میں آیت بتا دوں, قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, جس میں پہلے صفحے میں اللہ نے یہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون, کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل ہوا کلام, اللہ کا کلام, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونے والا نہیں ہے. آپ کے بعد کچھ نازل ہونے والا ہے؟ ارے نازل ہونے والا ہوتا تو اللہ نے جہاں پہلے کا تذکرہ کیا, کیا حاجی صاحب بعد کا بھی تذکرہ اللہ کرتے؟ اللہ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں کچھ نازل ہونے والا نہیں ہے. نبی آ گئے, ساری شریعت کے خلاصے کو لے کر آ گئے. اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اسی کو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے, ختم کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا, اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے, میں نبی ہوں بولے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ تو مرتد ہیں, کافر ہیں, اس کا ایمان ختم ہو گیا. لیکن ایک وہ شخص جو جا کر کسی جھوٹے نبی سے دلیل پوچھے, کیا پوچھے؟ ارے بولو کیا پوچھے؟ دلیل پوچھ رہا ہے. کیا کر کو تمہیں نبی نہ, کیا تم بھی دلیل دو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ جو جھوٹے نبی سے جا کر دلیل پوچھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم نبی ہو تو دلیل پیش کرو, یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے صاف فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بعدی, کہ میرے بعد اب میں جب نبی آ گیا, میں اللہ کا رسول بنا کر بھیج دیا گیا, اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم, اب
رسالت کا سلسلہ بھی ختم. اللہ نے صاف کہلوایا. قل اے نبی جی فرمائیے کیا؟ یا ایھا الناس، 90 پارے میں اللہ نے فرمایا اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم ساروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. قرآن مجید کی 100 سے زائد آیتیں اس بات پر ہیں کہ جس میں اللہ نے اشارتاً کنایتاً وضاحتاً اس بات کو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد نہ نبوت کا کوئی دروازہ کھلا ہے نہ رسالت کا کوئی دروازہ کھلا ہے. اب ہمارا سب کا عقیدہ کیا ہونا؟ ارے سب بولو، میں نہیں بولتا، تمہیں بولو کیا ہونا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ زور سے بولو. ارے نہیں بول رہی ذرا جنے، سب جنے بولو مل کر. کوئی آئے گا نبی؟ نہیں آئے گا. کوئی رسول آ سکتا ہے؟ ارے سب زور سے بولو بھائی، کیا ہوتا دیکھ لیں گے. کئی ڈر رہی گوہر شاہی سے، کئی ڈر رہی قادیانیہ سے، کئی ڈر رہی. زور سے بولو. اب کوئی نبی آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. آئے گا کوئی نبی؟ ہرگز نہیں آئے گا. کوئی رسول آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. آخری نبی کون ہے؟ ارے بولو حضور کے دیوانوں، بولو کون ہے؟ زور سے نہیں بول رہی، ڈاؤٹ ہے، شک ہے. ہمارے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اگر کوئی آ کو بولے، کیا بولے؟ ہمارے حضرت کو اللہ نبوت دیا، اور ان کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے. پہلے دن ہی سننا نبی نہیں بولتے، ذلی نبی، نبی کا سایہ، نبی نہیں، نبی کے سائے جیسے، مثلی نبی، نبی کی طرح ہمارے آقا نبی، بروزی نبی، ایسا پھنسانے کی کوشش کریں گے. پھر صفات ظاہر کریں گے. ہمارے آقا کے پاس، ہمارے بڑے گرو گھنٹال کے پاس ہم ابھی نبی نہیں بنے، حضرت جبرائیل آنے کو ہی آ سکتے ہیں وہی؟ ہرگز نہیں آ سکتے. وہی کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اب آپ کے بعد نہ وہی آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول بن سکتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ تو کافر ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آپ نے صاف فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے جتنے حضرات انبیاء آئے ان تمام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک بہترین محل بنایا، خوبصورت محل تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهُ وَأَتَمَّهُ إِلَّا قَصَرَتْ، مگر یہ کہ اس نے ایک اینٹ کو کم کر دیا. پھر آپ نے فرمایا فَأَنَا الَّذِينَ، جیسے یہ مثال تو نہیں دی جا سکتی لیکن سمجھنے کے لیے، پوری عمارت بنتی، ارے بنتے نہیں بنتے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑتی آج بھی، کئی چھوڑتی، ارے بولو کئی چھوڑتی، باہر کی پلاسٹنگ کرنے کے واسطے. ہوتا نہیں ہوتا. مثال تقریب فہم کے لیے کہ سمجھ میں جلدی آئے اس کے لیے، یہ اینٹ کی جگہ چھوڑے، باہر پورا، اندر ماشاءاللہ باہر بھی پلاسٹک کا کام بھی ہو گیا، سب ہو گیا، اندر بھی ماشاءاللہ پورا ڈیکوریٹ کر دیے، پورے لائٹاں سب LED فٹنگ سب کر دیا گیا، لیکن اندر یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. آپ نے وہی فرمایا فَأَنَا الَّذِينَ، کہ میں وہ اینٹ ہوں، اللہ نے مجھے آخری بنا کر بھیج دیا. اب اس تاج محل میں، اس محل میں اب کسی طرح کے، کسی زینت کی، کسی ڈیکوریٹ کی اور کسی چیز کو بننے کی کوئی ضرورت نہیں. جب میں آ گیا وہ محل مکمل ہو گیا. اب میرے بعد کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سننے میں یہ بات آ رہی ہے
کہ کچھ لوگ اللہ کے نافرمان بندے وہ آپ کو نوجوانوں کو بطور خاص اور میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کی نماز معاف کرنے کے چکر میں ہی پہلے دل بنا لو جی نمازاں سب بات پڑھیں گے. ایسے الفاظ دل کب بنتا ہے کسے معلوم؟ ہم نہ معلوم. یہ تو تھرمامیٹر ہے کہ یہاں اوپر رکھتے ہی معلوم ہو جاندے. صحابہ کے جیسا ایمان بن گا تمہارا اب نماز پڑھنا شروع کرو. معلوم ہوتا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو ہماری موت پر معلوم ہوگا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. جب موت آئے گی یہ دنیا کا ظاہری پردہ ہٹے گا, آخرت کی چیزیں سامنے آئیں گی. جب پتا چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے کہ گدے پر بیٹھ کو تھے, جب معلوم ہوتا ہے. اب معلوم ہوگا. اب دنیا میں کچھ معلوم نہیں. پہلے دل بنا لیو بعد میں پڑھتے گئے. کوئی تھرمامیٹر ہے, کوئی آلہ ہے جس کے ذریعے معلوم غلط ہے. لوگوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے آگے ان کم وقتوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے آقا رسول تو رسول, پہلے مہدی بولے امام مہدی, پھر حضرت عیسیٰ, پھر نبی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی تو آخری نبی کون؟ گوہر شاہی. اور اپنے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آقا جو ہے وہ سب سے بڑا نبی ہے. پھر اس سے آگے ان کمبختوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارا نعوذ باللہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, وہ کمبخت ان کا سردار رب الارباب ہے. کیا مطلب؟ تمام پالن ہاروں کا سب سے بڑا پالن ہار کہتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں, چکنی چپٹی باتیں دین کے نام پر ذرہ نیا لفظ بول ڈالے ہمارا نوجوان فدا ہو جاتا ہے. کیا کہ نیا لفظ بول ڈالے نا بھی, وہ نئی بات بول ڈالے نا, نئی بات نہیں. حضرت امام مالک نے صاف فرمایا ہمارے ہاں نئی کوئی چیز نہیں. ہماری اس امت کے پہلے طبقے کی جن چیزوں کے ذریعے اصلاح ہوئی, اس امت کے آخری طبقے کی بھی اسی چیزوں کے ذریعے اصلاح ہوگی. نیا تلاش کریں گے, وہ دین کے نام پر بے دینی آئے گی حتیٰ کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو سب دائی بنیں گے انشاءاللہ. کیا دائی بننا؟ کیا ہم تو مانیں گے ہی اپنے بچوں کی نگرانی, اپنے گھر والوں کی نگرانی. بارہا حضرات علماء کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے, ہمیں حیا کی پردے کی بات کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, بچوں کو گھر کے اندر تو کرے لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ دے ڈالے. اس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کبھی ہماری بیوی, بچی, بیٹا امریکہ کا سروے, امریکہ کی سیر کر رہی ہے, کبھی لندن کی, کبھی پیرس کی, کبھی فلاں ملک کی, کبھی فلاں ملک کی. یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس نے, ہماری بچیوں نے, اب ایک علاقے کے دیندار آدمی, بولنا ہے بات ہے, مسجد کے مؤذن صاحب, دیندار آدمی اور دینی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان کی بچی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی ڈگری بھی کی ہے اور وہ اس کے بیانات سنتے تھے جو بہکانے والے لوگوں کو ورغلانے والے تھے. اب وہ یہ کہنے لگی میں اپنے ایمان کو چھوڑ سکتی ہوں, باپ کو چھوڑ سکتی ہوں, شوہر کو چھوڑ سکتی ہوں, لیکن اس جھوٹے نبی کو نہیں چھوڑ سکتی. اس کی بیٹی بول رہی ہے سو مسجد کے پرانے, کئی سال پرانے مؤذن صاحب, ہم یہ زام میں نہ رہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں قید کر دیا, بند کر دیا. بہت اچھی بات ہے, آپ نے پردے کا اہتمام کیا ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ محنت بھی آپ کریں کہ آپ کی بیوی, آپ کے بچے فون کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کس کے بیانات کو سن رہی وہ بھی دیکھنا. ڈھک دیا اللہ نہیں, سن لے بیٹا, ذرا دیکھے کیا بیان سن رہا ہے. او خوش, میرا بچہ بڑا دیندار بھائی, دنیا کے بچے فلماں دیکھ رہی, اسے دیکھ رہی, اسے دیکھ رہی, میرا بچہ تو بیان سن رہا ہے یوٹیوب پر, مطمئن ہو گئے. نہیں, غلط بات ہے. آپ کا بچہ کس کا بیان سن رہا ہے, کون سا بیان سن رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا انسان, عام بچہ وہ فلم دیکھ کر اس کا ظاہری حلیہ بگڑا ہو. آپ کا بچہ دین کے نام پر, قرآن و سنت کے نام پر
پر غلط بیانات سنتے سنتے اس کا دل بگڑ جائے، حتیٰ کہ اس کے دل سے ایمان ختم ہو جائے، اس کی فکر کی ضرورت ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.